وہ اپنا بھاری لہنگا دونوں ہاتھوں سے سمیٹتی، سانسوں کو قابو میں کرنے کی ناکام کوشش کرتی، کھڑکی کے اندر اتری۔ پاؤں زمین پر پڑے تو گھنگروں کی مدھم سی چنکار خاموشی میں گم ہوگی۔ سرخ و سنہری عروسی جوڑا، ماتھے پر جھکتا جھومر اور سونے کے زیورات کی چمک، سب کچھ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ آج اس کی رخصتی تھی، مگر یہ رخصتی ڈھول اور دعاؤں کے سائے میں نہیں، بلکہ اندھیرے کی پناہ میں ہو رہی تھی۔ کمرے میں صرف نائٹ بلب کی مدھم روشنی تھی، جو دیواروں پر ہلکے سائے بنا رہی تھی۔ بیڈ پر سریال خان بے خبر سو رہا تھا، جیسے دنیا کے ہنگاموں سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اسے اندازہ تک نہ تھا کہ اس کی پڑوسی میر حاکم کی اکلوتی بیٹی اپنی ہی شادی کی رات اس کے کمرے میں پناہ لینے آئی تھی۔ کشمالا نے دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے پر نظر دوڑائی۔ دیواروں پر لگی تصویروں، میز پر رکھی آٹھ بھری بوتل اور راگ دانی، سب اس کی بے ترتیبی اور لاپرواہی کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ لمحہ بھر کو ٹھٹکی، مگر پھر خود کو سنبھال کر بیڈ کے قریب آ گئی۔ سریال، اٹھو، خدا کے لیے اٹھو، ہمیں ابھی جانا ہوگا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے اس کے کندھے کو ہلایا۔ سریال چونک کر اٹھ بیٹھا، آنکھوں میں نیند کی سرخی اور چہرے پر ناگواری صاف جھلک رہی تھی۔ کون ہے؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کی بھاری آواز کمرے میں گونجی۔ کشمالا نے دوپٹے کا پہلو سنبھالا۔ روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو سریال کے تیوروں میں حیرت اتر آئی۔ کشمالا، تم؟ آج تو تمہاری شادی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اترا اور جلدی سے شرٹ پہن لی۔ کشمالا اس کے قریب آئی، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، سانسیں بے ترتیب تھی۔ شادی تھی، ہے بھی، مگر میں وہ زندگی نہیں گزار سکتی جو میرے لیے چنی گئی ہے۔ اس نے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ مجھے یہاں سے لے چلو سریال، ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ سریال چند لمحے خاموش اسے دیکھتا رہا۔ وہی لڑکی جو ہمیشہ اس سے نظریں چرا کر گزرتی تھی، آج اس کے سامنے مدد کی التجا کے لیے کھڑی تھی۔ کمرے کی فضا بدل چکی تھی۔ لین، لاپرواہی اور بے فکری کی جگہ اب ایک سنجیدہ فیصلہ لینے کا لمحہ کھڑا تھا۔ تم جانتی ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ کشمالا نے اس بات پہ سر ہلایا۔ میں سب جانتی ہوں، مگر میں واپس نہیں جا سکتی۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ باہر کہیں دور بارات کی مدھم آوازیں گونج رہی تھیں۔ سریال نے گہرا سانس لیا، پھر کھڑکی کی طرف دیکھا جس سے وہ اندر آئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے آہستگی سے کہا، اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو اب پیچھے مت دیکھنا۔ کشمالا کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ایک ہلکی سی امید بھی جاگ اٹھی۔ رات ابھی باقی تھی اور ان کی تقدیر کا نیا باب۔ سریال، خدا کے لیے میری بات سنو، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ ابا اور بھائی ہر جگہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، شاید پولیس بھی۔ تم ہی ہو جو مجھے اس شہر سے نکال سکتے ہو۔ اگر تم نے ہاتھ نہ تھاما تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ کشمالا کی آواز میں ایسی کپکپاہٹ تھی جو سیدھا دل پر اثر کرتی تھی۔ سرخ جوڑے کا کھیل فرش پر پھیلا تھا اور اس کے آنسو اس کی پلکوں سے پھسل کر گالوں تک آ رہے تھے۔ سریال چند لمحے ساکت کھڑا رہا۔ نشے کی ساری خمار ایک جھٹکے میں اتر چکی تھی۔ اس نے الجھے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور گہرا سانس لیا۔ یہ سب کیا ہے کشمالا؟ اس کی آواز اب سنجیدہ تھی۔ آدھی رات کو تم میرے کمرے میں عروسی لباس میں اور کہہ رہی ہو کہ پولیس تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ میں اس جھمیلے میں نہیں پڑ سکتا، تم ابھی اسی وقت واپس جاؤ۔ وہ مڑا جیسے دروازے کی طرف بڑھے گا، مگر کشمالا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں اب محض التجا نہیں تھی، ایک سخت فیصلہ بھی تھا۔ واپس؟ کہاں واپس جاؤں؟ اس نے دھیرے مگر صاف لہجے میں کہا، اس گھر میں جہاں مجھے ایک سودے کی طرح رخصت کیا جا رہا ہے، یا اس بارات میں جہاں میرا کوئی اختیار نہیں۔ اور اگر تم نے شور مچایا تو کل یہی خبر پورے شہر میں پھیلے گی کہ میر حاکم کی بیٹی اپنی شادی کی رات تمہارے کمرے میں ملی۔ سوچ لو اس کے بعد کیا ہوگا۔ یہ دھمکی نہیں تھی، حقیقت تھی۔ سریال کے چہرے کے زاویے سخت ہو گئے۔ وہ میر حاکم کے اثر و سوگ سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے لمحہ بھر آنکھیں بند کی جیسے حساب لگا رہا ہو کہ کس راستے میں کم نقصان ہے۔ آخر کار وہ بیڈ سے نیچے اترا، جیکٹ اٹھائی اور پرس سے چند نوٹ نکال کر جیب میں ڈال لیے۔ اس نے کشمالا کے لباس پر ایک سرسری سی نظر ڈالی اور طنزیہ مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے بس دلہن، اس نے دھیرے سے کہا،
لیکن یاد رکھنا یہ قدم آسان نہیں ہوگا۔ اگر میں تمہارے ساتھ نکلا تو پیچھے مڑنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ ایک بات صاف صاف بتاؤں، کیا تم صرف اس شادی سے بچنے کے لیے بھاگ رہی ہو یا معاملہ اس سے بھی کہیں زیادہ سنگین ہے؟ اگر پولیس واقعی تمہیں ڈھونڈ رہی ہے تو مجھے سچ جاننا ہوگا۔ میں اندھیرے میں چھلانگ نہیں لگا سکتا۔ کشمالہ کی پلکیں چھپ گئی، چہرے پر لمحہ بھر کے لیے ندامت کا سایہ ابھرا، جیسے کوئی راز اس کے دل پر بوجھ بن کر بیٹھا ہو۔ پھر اس نے سر اٹھایا، آنکھوں میں خوف تھا مگر عزم بھی۔ اتنا جان لوں کہ اگر میں آج واپس گئی تو زندہ نہیں رہوں گی۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، باقی سچ راستے میں بتاؤں گی۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ باہر کہیں دور گاڑیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے تلاش ابھی شروع ہو چکی ہو۔ سریال نے دروازہ آہستگی سے کھولا۔ چلو، اس نے مختصر سے کہا، اور یوں رات نے دو ضدی فیصلوں کو اپنے سائے میں سمیٹ لیا۔ اور اگر کسی نے مجھے تمہارے کمرے میں دیکھ لیا تو یاد رکھنا، یہ انجام تمہارے لیے بھی کم ہولناک نہیں ہوگا۔ کشمالہ کی بات میں کوئی مبالغہ نہیں تھا۔ سریال نے اسے ایک ناگواری بھری نظر سے دیکھا، پھر خاموشی سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پہلے اس لباس کا کچھ کرنا ہوگا۔ اس حلیے میں تم ایک قدم بھی باہر نہیں رکھ سکتی، یہیں رکو۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ چند منٹ بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں سادہ سا سوٹ تھا۔ یہ پہن لو، میری بہن کا ہے۔ وہ لندن میں ہے، اسے خبر بھی نہیں ہوگی کہ کون سا جوڑا کم ہو گیا ہے۔ کشمالہ نے اس کی طرف صفیفی کی طرف دیکھا اور کپڑے اس کے ہاتھ سے لے لیے۔ مجھے تمہارے گھر کی کسی ملازمہ سے تشبیہ مت دینا، اس نے دبی آواز میں کہا۔ سریال نے آنکھیں گھمائی اور واش روم کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ ادھر دوسری طرف میر حاکم کے گھر میں ہلچل مچ گئی۔ شور، بھاگ دوڑ، دروازوں کے کھلنے کے بند ہونے کی آوازیں، سب کچھ بتا رہا تھا کہ دلہن کی گمشدگی کا علم ہو چکا ہے۔ سریال نے فوراً اپنی کھڑکی بند کی اور پردے کی اوٹ سے باہر جھانکا۔ سامنے والے گھر کے لان میں لوگوں کی دوڑ دھوپ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پاگل لڑکی، وہ زیر لب مسکرایا، تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کس کھیل میں قدم رکھ دیا ہے۔ چند روز پہلے ہونے والی ایک گفتگو اس کے ذہن میں ابھری، ایک چیلنج، ایک ضد، ایک ادھورا منصوبہ، مگر اس کے چہرے پر اب کوئی ہلکی پھلکی شرارت نہیں تھی۔ آنکھوں میں گہری سنجیدگی اور کوئی پوشیدہ راز تھا، جیسے حالات اس کی توقع کے مطابق رخ اختیار کر رہے ہوں۔ اس نے پردہ مکمل گرا دیا۔ اتنے میں واش روم کا دروازہ کھلا اور کشمالہ باہر آئی، سادہ لباس میں، زیورات کے بغیر۔ وہ پہلے سے کہیں مختلف لگ رہی تھی، کم چمکدار مگر زیادہ حقیقی۔ اس کی خوبصورتی سادگی میں اور نمایاں ہو گئی تھی۔ جو زیور اور لباس اتارے ہیں، سب بیگ میں رکھ لو، سریال نے سنجیدگی سے کہا، انہیں یہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ کشمالہ نے خاموشی سے حکم پر عمل کیا۔ اب وہ خود بھی محسوس کر رہی تھی کہ یہ سریال پہلے والا لاپرواہ نوجوان نہیں بلکہ غیر معمولی حد تک محتاط ہے۔ ہم پچھلے دروازے سے نکلیں گے، اس نے آہستہ آواز میں منصوبہ بنایا۔ سامنے سے گئے تو تمہارے والد یا میرے والدین جاگ سکتے ہیں، اور ہاں، پولیس تمہیں کیوں ڈھونڈ رہی ہے؟ کشمالہ نے بیزاری سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم مجھے چند لمحے سوچنے نہیں دے سکتی؟ سریال نے کندھے اچکائے، مگر مزید بحث نہ کی۔ وہ آہستگی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا، ہر قدم ناپ تول کر رکھتا ہوا تاکہ کوئی آواز نہ ہو۔ پچھلے دروازے تک پہنچ کر اس نے احتیاط سے کنڈی کھولی اور بائک باہر نکالی۔ گاڑی لے جانا خطرناک تھا، انجن کی آواز سب کو جگا سکتی تھی۔ سڑک سنسان تھی، دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے بائک سٹارٹ کی اور کشمالہ کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کشمالہ نے چادر سے چہرہ ڈھانپ لیا، بیگ مضبوطی سے تھاما اور خاموشی سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ پچھلی گلی کی تاریکی نے انہیں اپنے اندر سمو لیا۔ چند موڑتے ہی وہ سوسائٹی کی حدود سے باہر نکل چکے تھے۔ رات گہری تھی مگر اس سے بھی زیادہ گہرا وہ سفر تھا جس پر وہ دونوں روانہ ہو چکے تھے، ایک ایسا سفر جس کا انجام کسی کو معلوم نہ تھا۔ راستے بھر کشمالہ نے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ ہوا تیز تھی، سڑکیں سنسان، اور اس کا دل بے ترتیب دھڑکنوں سے بھرا ہوا۔ اسے صرف اتنا یقین تھا کہ اس وقت اگر کوئی اسے محفوظ جگہ تک لے جا سکتا تھا تو وہ سریال ہے۔ باقی سب سوال اس نے دل میں ہی دفن کر دیے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد
بائک شہر کی روشن سڑکوں سے نکل کر ویران راستوں پر مڑ گئی اور پھر ایک وسیع فارم ہاؤس کے سامنے جا رکی۔ یہ خاندان کی پرانی ملکیت تھی، شہر سے دور، درختوں میں گھری خاموشی اور محفوظ۔ گیٹ پر موجود گارڈ نے سریال کو دیکھتے ہی سلام کیا۔ میں یہاں آیا ہوں اور میرے ساتھ جو ہیں ان کے بارے میں کسی سے ایک لفظ نہیں نکلنا چاہیے، سریال نے مختصر مگر سخت لہجے میں کہا۔ گارڈ نے سر جھکا دیا۔ گیٹ کھل گیا، بائک پورچ تک پہنچی اور بند ہو گئی۔ کشمالا آہستگی سے اتری۔ ارد گرد گہرا سناٹا تھا، صرف رات کی ہوا درختوں کے پتوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹکی، جیسے پہلی بار خود کو محفوظ محسوس کر رہی ہو۔ فی الحال تم یہیں رہو گی؟ سریال نے سیدھے لہجے میں کہا۔ یہ جگہ محفوظ ہے، مگر ایک بات اب بھی سمجھ نہیں آتی، اتنی بڑی رسک لینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کے سوال میں حیرت کم اور تجسس زیادہ تھا۔ کشمالا نے لاؤنج کی طرف بڑھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اندر داخل ہو کر جب وہ صوفے پر بیٹھی تو جیسے سارا بوجھ الفاظ پر اثر بن کر باہر نکلا ہو۔ بابا نے کاروبار بچانے کے لیے قرض لیا تھا، اس نے دھیرے سے کہنا شروع کیا، مگر حالات خراب ہو گئے، رقم واپس نہ ہو سکی۔ جس شخص سے قرض لیا تھا اس نے مہلت دینے کے بدلے شرط رکھ دی کہ میری شادی اس کے بیٹے سے ہو جائے تو قرض معاف ہو سکتا ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آواز میں کرواہٹ گھل گئی۔ میں شاید یہ قربانی دے بھی دیتی اگر بات صرف شادی تک ہوتی، مگر وہ لڑکا باران شاہ، اسے میں نے خود اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے سنا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ میرے باپ کا غرور توڑنے اور میری انا کچلنے کے لیے مجھ سے شادی کر رہا ہے۔ اس کے نزدیک میں کوئی شریک حیات نہیں، ایک جیتا ہوا معاہدہ ہوں۔ سریال خاموشی سے سنتا رہا۔ میں نے بابا کو بہت سمجھایا۔ کشمالا کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر انہیں اس وقت صرف قرض دکھائی دے رہا تھا۔ میں ان کے لیے بیٹی کم، مسئلے کا حل زیادہ بن گئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر سریال کو دیکھا۔ پولیس اسی لیے میرے پیچھے ہے؟ بارات کے دن دلہن غائب ہو جائے تو بدنامی ہوتی ہے نا؟ انہوں نے فوراً رپورٹ کر دی۔ پہلے میں گھر کے اندر ہی چھپی رہی، مگر جب شور بھرنے لگا تو سمجھ نہیں آیا کہاں جاؤں۔ تب تمہارا خیال آیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ سریال اور خاموش کشمالا ہمسائے تھے، تقریباً ہم عمر۔ بچپن سے یونیورسٹی تک ایک ہی ادارے میں پڑھتے رہے۔ دوستی کبھی کھل کر نہ ہوئی، مگر ایک عجیب سا تعلق ہمیشہ موجود رہا۔ چھیڑ چھاڑ، مقابلہ بازی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں، والدین سے شکایتیں لگوانا، جیسے ان کا رشتہ طنز اور ضد کی ڈور سے بندھا ہو۔ آج پہلی بار وہ دونوں ایک طرف کھڑے تھے، حالات کے مقابل۔ سریال نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر گہرا سانس لیا۔ تو یہ ایک سودا تھا، اس نے آہستہ سے کہا، اور تم نے خود کو اس سودے کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ کشمالا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رات گہری تھی، مگر فارم ہاؤس کے اس کمرے میں ایک نئی کہانی کا آغاز ہو چکا تھا، جہاں پرانی چھیڑ چھاڑ کی جگہ سنجیدگی لے رہی تھی، اور ضد کی جگہ ایک غیر اعلانیہ ساتھ۔ کشمالا نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی کے کسی موڑ پر اسے سریال سے مدد مانگنی پڑے گی۔ وہی سریال جسے وہ ہمیشہ ایک لاپرواہ، خود پسند اور خطرناک حد تک ہے فکر سمجھتی تھی، آج اسی کے دروازے پر وہ پناہ لینے آئی تھی۔ حالات انسان سے کیسا کیسا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اصل کہانی صرف ایک ناکام کاروبار کی نہیں تھی، انا اور بدلے کی بھی تھی۔ میر حاکم نے شاہ خاندان سے بڑی رقم قرض لی تھی تاکہ ڈوبتے کاروبار کو سہارا دے سکے، مگر نقصان بڑھتا گیا اور قرض واپس کرنا ممکن نہ رہا۔ باران شاہ کے والد نے مہلت دینے کی بجائے شرط رکھ دی، اگر کشمالا کی شادی باران سے ہو جائے تو معاملہ برابر سمجھا جائے گا۔ یہ رشتہ محبت پر نہیں، حساب کتاب پر رکھا گیا تھا۔ باران کبھی کشمالا کا دیوانہ نہیں رہا تھا، مگر اس کی انا ضرور مجروح ہوئی تھی۔ یونیورسٹی کے دنوں میں جب کشمالا کا انداز گفتگو اور بے نیازی سب کو دیوانہ بنا دیتی تھی، باران نے بھی ایک دن اسے پرپوز کیا تھا۔ وہ اپنی شکل و صورت اور رتبے پر نازا رہنے والا لڑکا تھا، جیسے انکار سننے کی عادت نہیں تھی، مگر کشمالا نے اسے بھی وہی جواب دیا جو درجنوں لڑکوں کو دیا تھا، صاف، دو ٹوک اور بے رحم انکار۔ بات وہی ختم ہو سکتی تھی، مگر باران کے لیے یہ انکار ایک چیلنج بن گیا تھا۔ اس نے بدتمیزی کی حد تک بڑھنے کی کوشش کی، اور اسی لمحے کشمالا کے ہاتھ کا تھپڑ اس کے غرور پر نقش ہو گیا۔ وہ تھپڑ باران کبھی نہیں بھولا۔
شادی اس کے لیے رشتہ نہیں بدلا تھا۔ کشمالا یہ سب جانتی تھی۔ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی جو اسے سزا سمجھ کر اپناتا، اس لیے اس نے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ ایک ایسا فیصلہ جو اسکینڈل بن سکتا تھا، مگر اس کے نزدیک غلامی سے بہتر تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے وہ سب کچھ سن رہی تھی اور سریال خاموشی سے سنتا جا رہا تھا۔ تم بھاگ تو آئی ہو، اس نے آخر کار سنجیدگی سے کہا، مگر آگے کیا کیا؟ باران اتنی آسانی سے نہیں رکے گا۔ کشمالا نے تھکے ہوئے انداز میں سر صوفے کی پٹ سے ٹکا دیا۔ ابھی کچھ دن چھپی رہوں گی، جب شور کام ہو جائے گا تو بابا سے بات کرنے کی کوشش کروں گی۔ اگر انہوں نے پھر بھی مجھے مجبور کیا تو میں ملک چھوڑ دوں گی، مگر اس شخص سے شادی نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ باران کا نام لیتے ہی اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک اٹھی۔ سریال نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ ٹھیک ہے، فی الحال تم جہاں رہو، مگر مجھے واپس جانا ہوگا۔ اگر میں رات بھر گھر سے غائب رہا تو تمہارے والد کو شک ہو سکتا ہے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ کشمالا کی آواز نے اسے روک لیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ پلٹا۔ گھر؟ کیوں؟ کشمالا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، شدید بھوک۔ سارا دن کچھ نہیں کھایا، اور یہاں کوئی ملازم بھی نہیں ہے۔ تم جانتے ہو مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔ اس مصیبت کی وجہ سے صبح سے کچھ پیٹ میں نہیں گیا۔ کچھ منگوا دو، فوراً۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اب بھی اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھی حکم دے رہی ہو۔ سریال چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ کمال ہے، ایک طرف تم نے پورا شہر سر پر اٹھا رکھا ہے، پولیس تمہیں ڈھونڈ رہی ہے، اور دوسری طرف تمہیں برگر کی فکر ہے۔ مجھے برگر نہیں چاہیے، کچھ ٹھیک سا کھانا چاہیے، اس نے سنجیدگی سے کہا، اور جلدی۔ سریال نے موبائل نکالا، سر ہلاتے ہوئے نمبر ملایا۔ ٹھیک ہے مس فراری دلہن، کھانا آ رہا ہے، مگر یاد رکھنا یہ فارم ہاؤس ہوٹل نہیں ہے۔ کشمالا نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دکھائی۔ آج کے لیے یہی کافی ہے کہ جیل نہیں ہے۔ سریال نے ایک لمحے کو اسے غور سے دیکھا۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس ضدی مغرور لڑکی کے پیچھے کتنی تھکن اور خوف چھپا ہوا ہے۔ رات ابھی باقی تھی اور ان دونوں کے درمیان بہت سی انکہی باتیں بھی۔ سریال نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر اپنی طرف اشارہ کیا۔ تم مجھ سے کہہ رہی ہو؟ کشمالا نے آئی برو مچکائے۔ یہاں تمہارے علاوہ کوئی اور بھی نظر آ رہا ہے؟ وہ اپنی پرانی تیکھے انداز میں واپس آ چکی تھی، جیسے چند گھنٹے پہلے وہی لڑکی جان پہچاننے کو بھاگتی نہ آئی ہو۔ سیال نے گہرا سانس لیا۔ ایک بات سن لو، اس نے سنجیدگی سے کہا، مجھ سے اس لہجے میں بات کرنا بند کرو۔ میں نے تمہاری مدد کی ہے، نوکر نہیں بنا۔ رہنے کی جگہ دی ہے، یہی کم احسان نہیں۔ کھانے کا انتظام تم خود کرو۔ کشمالا ایک لمحے کو ساکت رہ گئی، پھر جھنجھلا کر بولی، میں اپنا موبائل گھر چھوڑ آئی ہوں، اگر ساتھ لاتی تو وہ لوگ مجھے ٹریس کر لیتے۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہوا سے کھانا آئے گا، اپنا فون دو مجھے۔ وہ اس کے قریب آئی اور ہاتھ پھیلا دیا۔ سیال نے منہ بنایا مگر موبائل جیب سے نکال لیا۔ فون تمہیں نہیں دوں گا، جو کھانا چاہیے بتاؤ، میں آرڈر کر دیتا ہوں، اور سنو، میرے موبائل میں جھانکنے کی کوشش بھی نہ کرنا، کل آ کر تمہارے لیے نیا فون لے آؤں گا۔ کشوالا نے خفگی سے ہون پیچھے مگر کھانے کا نام بتا دیا۔ چند منٹ بعد آرڈر ہو چکا تھا۔ خاموشی چھا گئی۔ کشوالا نے پورے فارم ہاؤس پر نظر دوڑائی۔ وسیع لانچ، لمبی راہداری، بند دروازے اور باہر پھیلا اندھیرا۔ کیا میں یہاں اکیلی رہوں گی؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ سریال نے اس کے چہرے پر پہلی بار ہلکا سا خوف دیکھا۔ وہ لڑکی جو ہمیشہ خود اعتمادی کی دیوار بنی رہتی تھی، اس وقت گہرائی سے گھبرا رہی تھی۔ وہ ہنسی روک نہ سکا۔ اگر کہو تو 4 جن بلا لوں، اچھی کمپنی دیں گے۔ کشمالا نے اسے گھور کر دیکھا۔ بکواس بند کرو، تم یہاں نہیں رک سکتے کیا؟ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر سریال نے سنجیدگی سے جواب دیا، اگر میں یہاں رکا تو گھر والوں کو یقین ہو جائے گا کہ تم میرے ساتھ ہی بھاگی ہو۔ کشمالا نے منہ بنایا۔ سب جانتے ہیں ہماری بنتی نہیں، میں تمہارے ساتھ کیوں بھاگوں گی؟ سریال نے ہلکا سا کہکا لگایا، بالکل ہماری نہیں بنتی، پھر بھی تم میرے پاس ہی آئی۔ حالات جیسے بھی تھے، آئی تو میرے پاس ہی ہونا۔ اس کی بات پر کشمالا تپ گئی۔ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ سریال نے کندھے اچکا دیے، جیسے کہہ رہا ہوں مجھے بھی شوق نہیں۔ وہ مڑ کر جانے لگا تو کشمالا کی آواز کچھ نرم ہو گئی، کم از کم کھانا آنے تک تو رک جاؤ، پھر چلے جانا۔ سریال نے جان بوجھ کر حیرانی ظاہر کی۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں مس کشمالا حاکم؟
مجھ سے درخواست کر رہی ہیں؟ کشمالہ کا صبر جواب دے گیا، میری طرف سے جہنم میں جاؤ۔ وہ تیزی سے مڑی اور قریب کے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ سریال لاؤنج میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کشمالہ کو تنہائی سے ڈر لگتا ہے، بچپن سے ہی، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس ضدی لڑکی کو تھوڑا سا جیڑنا اس کا پرانا حق ہے۔ ان کے درمیان نفرت کبھی تھی ہی نہیں، بس ایک مستقل مقابلہ تھا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا، چڑھانے کا، ہرانے کا۔ آج پہلی بار حالات نے انہیں ایک ہی طرف لا کھڑا کیا تھا، اور شاید اسی لیے اس خاموش فارم ہاؤس میں تکرار کے پردے کے پیچھے کوئی نیا احساس آہستہ آہستہ جنم لے رہا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک ان دونوں کا سب سے پسندیدہ مشغلہ ایک دوسرے کو چھیڑنا تھا، مقابلہ، طنز، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، جیسے رشتہ ہی اسی بنیاد پر قائم ہو۔ مگر وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ انہی نوک جھوک کے پیچھے ایک اندیکھا تعلق بھی سانس لیتا رہا۔ کشمالہ کمرے میں جا کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ سریال لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا موبائل سکرول کر رہا تھا، مگر اس کی توجہ اسکرین پر نہیں تھی۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے حالات اس کے قابو میں ہوں۔ کچھ دیر بعد کھانا آ گیا۔ اس نے خاموشی سے پلیٹ کشمالہ کے سامنے رکھ دی۔ وہ بغیر کچھ کہے کھاتی رہی۔ شاید سارا دن کی تھکن اور بھوک اس کی انا پر بھاری پڑ گئی تھی۔ کھانا ختم کر کے وہ آہستگی سے اٹھی اور کمرے میں جا کر سو گئی۔ سریال نے کچھ دیر انتظار کیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند میں ہے تو وہ دروازے تک گیا، ایک لمحے کو مڑا اور اسے دیکھا۔ سادہ لباس میں تھکن سے چور وہ پہلی بار اسے کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سی نظر ڈال کر وہ خاموشی سے فارم ہاؤس سے نکل گیا۔ راستہ وہی تھا، رات وہی، مگر اب اس کے ذہن میں کئی سوچیں تھیں۔ گھر پہنچ کر اس نے حسب عادت کھڑکی سے جھانکا۔ سامنے میر حاکم کے گھر میں اب بھی روشنی تھی۔ لان میں چند افراد کھڑے بحث کر رہے تھے۔ آوازیں صاف تو نہیں آ رہی تھی، مگر اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ معاملہ سنگین ہے۔ سریال واپس بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ تمہیں مجھے چیلنج نہیں دینا چاہیے تھا، باران شاہ، اس نے زیر لب کہا۔ چیلنج قبول کرنا میرا شوق ہے اور پورا کرنا جنون، مگر یہ جنون صرف ضد کا تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور جذبہ بھی تھا؟ وہ خود بھی شاید مکمل طور پر نہیں جانتا تھا۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آئی تو اس کی آنکھ کھلی۔ گھڑی 10 بجا رہی تھی۔ اگلا خیال فوراً کشمالہ کا آیا۔ وہ فارم ہاؤس میں اکیلی تھی۔ ایک ہلکی سی بے چینی دل میں اٹھی، جسے اس نے فوراً جھٹک دیا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ فکر محض ذمہ داری کی نہیں۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو والدین ڈائننگ ٹیبل پر سنجیدہ چہروں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ دونوں اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اس نے سیب اٹھاتے ہوئے لاپرواہ انداز میں پوچھا۔ مسز خان نے گہرا سانس لیا۔ کل کشمالہ کی شادی تھی، مگر وہ رات کو غائب ہو گئی۔ صبح اس کے والدین آئے تھے، پوچھ رہے تھے کہ کہیں وہ یہاں تو نہیں آئی۔ سریال کے ہاتھ کا سیب لمحہ بھر کر رکا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا وہ یہاں کیوں آئے گی؟ مسز خان کی آواز میں دکھ تھا، مگر دل گھبرا رہا تھا۔ وہ بچی مجھے اپنی بیٹی جیسی لگتی ہے، ایسی نہیں تھی کہ شادی کے دن بھاگ جائے۔ ضرور کوئی مجبوری ہوگی۔ مسٹر ارمان خان نے قدرے عملی لہجے میں کہا۔ اگر لڑکیوں پر زبردستی کی جائے تو یہی ہوتا ہے۔ سریال نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ ہو سکتا ہے کسی سے محبت کرتی ہو، اسی کے ساتھ چلی گئی ہو۔ آپ لوگ اتنا کیوں سوچ رہے ہیں؟ مگر اندر ہی اندر وہ جانتا تھا کہ معاملہ محبت کا نہیں، انا اور طاقت کا کھیل ہے۔ مسز خان کی آنکھوں میں فکر واضح تھی۔ جو بھی ہو، اللہ اسے محفوظ رکھے۔ سریال نے نظریں جھکا لی۔ دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا، تسکین بھی کہ وہ محفوظ ہے، اور بے چینی بھی کہ یہ کھیل اب سنگین رخ اختیار کر چکا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ کشمالہ اس وقت اس کی امان میں ہے، مگر یہ امان کب تک راز رہ سکے گی؟ یہ سوال ابھی کھلا تھا۔ مسٹر رحمان خان کی آواز میں خفگی تھی۔ میں نے حاکم کو بہت سمجھایا تھا کہ سفیان شاہ کے قریب نہ جائے۔ اگر پیسوں کی ضرورت تھی تو مجھ سے لے لیتا، واپس نہ بھی کرتا تو کیا فرق پڑتا، مگر نہیں، اس کی انا آڑے آ گئی۔ اسے لگا میں احسان جتاؤں گا، حالانکہ میں اسے بھائی سمجھتا تھا۔ وہ لمحہ بھر رکے، پھر قدرے سخت لہجے میں بولے۔ اب دیکھ لیا انجام، قرض لیا، کاروبار ڈوبا اور بدلے میں بیٹی مانگ لی گئی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔
مسز خان نے فوراً ناگواری سے انہیں دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کم از کم دعا تو کریں، نہ جانے وہ بچی کس حال میں ہوگی۔ سریال خاموشی سے دونوں کو دیکھتا رہا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اس کی ماں کشمالہ کے لیے اس قدر بے چین تھی۔ شاید ماں کا دل سچ میں سب کا درد محسوس کر لیتا ہے۔ اچانک اسے کشمالہ یاد آئی، فارم ہاؤس میں اکیلی، اور ممکن ہے ناشتے کے بغیر۔ وہ کشمالہ کی عادتوں سے اچھی طرح واقف نہیں۔ بھوک اسے بے حد چڑچڑا بنا دیتی تھی۔ وہ زیادہ نہیں کھاتی تھی، مگر وقفے وقفے سے کچھ نہ کچھ ضرور چاہیے ہوتا تھا۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، اس نے نسبتاً نرم لہجے میں کہا۔ وہ جہاں بھی ہوگی ٹھیک ہوگی، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، شام تک آ جاؤں گا۔ مسز خان نے خفگی سے گھورا، یہاں ایک لڑکی لاپتہ ہے اور تمہیں اپنے کام کی پڑی ہے۔ سریال نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ماں کے ماتھے کو چوما۔ موم، وہ بچی نہیں ہے، اپنا خیال رکھنا جانتی ہے، دعا کرے سب بہتر ہو جائے گا۔ وہ زیادہ بحث کے بغیر باہر نکل گیا۔ 1 گھنٹے بعد اس کی گاڑی فارم ہاؤس کی پورچ میں رکی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر اسے ہنسی آ گئی۔ کشمالہ غصے سے بھری ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی اور زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ مجھے یہاں قید کر کے رکھے گا؟ ایک بار آئے تو صحیح، اس کی خبر لیتی ہوں۔ سریال نے گہرا سانس لیا اور جان بوجھ کر قدموں کی آہٹ پیدا کی۔ کشمالہ فوراً پلٹی، آنکھوں میں ناراضگی صاف چھلک رہی تھی۔ اب آ رہے ہیں حضور؟ میں یہاں اکیلی بیٹھی تمہارا انتظار کرتی رہی ہوں۔ سریال نے ہاتھ باندھ کر اسے دیکھا۔ پہلے سلام تو کر لو، صبح بخیر بھی کہہ سکتی ہو۔ صبح بخیر، وہ بھڑک اٹھی۔ مجھے یہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اگر کچھ ہو جاتا تو؟ اس کی آواز میں غصے کے ساتھ ہلکی سی گھبراہٹ بھی تھی۔ سریال کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ کچھ نہیں ہوتا، فارم ہاؤس محفوظ ہے، اور ہاں، تمہارے لیے ناشتہ لایا ہوں۔ اس نے گاڑی سے لایا ہوا بیگ میز پر رکھا۔ کشمالہ کی نظریں فوراً اس کی طرف گئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے اناج سے کہا۔ سریال ہنس پڑا، یہ جملہ تم پر سوٹ نہیں کرتا، 5 منٹ بعد خود پلیٹ لے کر بیٹھ جاؤ گی۔ کشمالہ نے اس سے گھورا، مگر چند لمحوں بعد واقعی میز کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جانتا تھا اسے غصہ زیادہ دیر سنبھالنا نہیں آتا۔ ویسے تم مجھے قید نہیں کر رہے، سریال نے سنجیدگی سے کہا، یہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے، باہر حالات ٹھیک نہیں ہے۔ کشمالہ نے ایک لمحے کو نظریں جھکا لی۔ مجھے معلوم ہے، مگر عادت نہیں ہے اس طرح اکیلے رہنے کی۔ یہ اعتراف اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ سریال نے اسے غور سے دیکھا۔ عادت ہو جائے گی جب تک معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ تم یہاں رہو گی، اور ہاں، اب سے کسی چیز کی ضرورت ہو تو حکم نہیں درخواست کرنا۔ کشمالہ نے تیکھی نگاہ سے دیکھا۔ خواب دیکھتے رہو، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار شکر گزاری کی ہلکی سی جھلک بھی تھی، جسے وہ الفاظ میں ڈھالنے سے گریز کر رہی تھی۔ لاؤنج میں خاموشی پھیل گئی، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی۔ باہر دھوپ پھیل چکی تھی، اور اندر دو ضدی دل آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی عادت بنتے جا رہے تھے۔ کشمالہ کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ سرد پڑ چکا تھا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے صاف بتا رہے تھے کہ وہ رو چکی ہے یا شاید ساری رات جاگتی رہی ہے۔ جیسے ہی سریال اندر داخل ہوا، وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ کہاں تھے تم؟ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ تمہیں اندازہ ہے میں کتنی دیر سے اکیلی بیٹھی ہوں؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مدد کرنا چاہتی ہوں یا بدلہ لینا؟ غصہ اس کے لہجے میں تھا، مگر خوف اس سے بھی زیادہ نمایاں تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کا گریبان تھامے ہوئے تھی اور دوسرے ہاتھ سے اس کے سینے پر بے ترتیب مکے مار رہی تھی۔ سریال پہنے تو حیران رہ گیا، پھر اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ بس کرو، کیا ہو گیا تمہیں؟ لیکن کشمالہ جیسے سن ہی نہ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ مسلسل بول رہی تھی، تم نے مجھے یہاں قید کر دیا ہے، میں مر جاؤں گی یہاں۔ سریال ساکت رہ گیا۔ اس نے کشمالہ کو ہمیشہ مضبوط، مغرور اور خود اعتمادی سے بھرپور دیکھا تھا۔ اسے یوں ٹوٹتے دیکھنا اس کے لیے نیا اور غیر متوقع تھا۔ وہ نرم پڑ گیا۔ مالا، کیا ہو گیا ہے؟ لہجہ غیر ارادی طور پر شفقت سے بھر گیا تھا۔ بس اتنا سننا تھا کہ کشمالہ کا سب ٹوٹ گیا۔ وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی اور بچوں کی طرح ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ سریال ایک لمحے کو گھبرا گیا۔ اس کی قربت نے اسے بے چین کر دیا، مگر اس کے حالات دیکھ کر اس نے خود کو سنبھالا اور آہستگی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہے، میں یہی ہوں۔ وہ اسے ایسے تسلی دے رہا تھا جیسے
किसी डरे हुए बच्चे को बहला रहा हो। कुछ देर बाद जब उसका रोना मद्धम हुआ तो वो फौरन उससे अलग हो गई। आंखें झुकाए सोफे पर जा बैठी, जैसे अपनी कमजोरी पर शर्मिंदा हो। मुझे बहुत डर लग रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा। मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, जब आंख खुली तो तुम नहीं थे। ये जगह, ये खामोशी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे वापस ले चलो, मैं अकेली नहीं रह सकती सरयाल। वो दोबारा रो पड़ी। इस बार चेहरा हाथों में छुपाकर सरयाल उसके बराबर आकर बैठ गया। दिल में गुस्सा भी था, हालात पर, लोगों पर, मगर उसने सब दबा लिया। अगर मैं तुम्हें अभी साथ ले गया तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। तुम जानती हो तुम्हारे वालिद तुम्हें तलाश कर रहे हैं। अभी बाहर जाना खतरनाक है। कशमाला ने भीगी आंखों से उसे देखा। तो फिर क्या करूं? मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। तुम मेरे साथ रहो प्लीज। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जिसने सरयाल का दिल नरम कर दिया। वो उसके और करीब हो गया और उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। ठीक है, कोई अकेला नहीं रहेगा, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। जब तक सब संभल नहीं जाता मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके लहजे की संजीदगी ने कुशमाला को कुछ सुकून दिया। उसने आहिस्ता से सांस ली, जैसे सीने पर रखा बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो धीरे से बोली, मुझे भूख लग रही है। सरयाल के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मुझे मालूम था, तुम्हारा पसंदीदा खाना ऑर्डर कर दिया है, रास्ते में होगा। कशमाला ने पहली बार उसकी तरफ बगैर गुस्से के देखा। खौफ अभी भी था, मगर अब वो अकेली नहीं थी। सरयाल की बातों ने कशमाला के दिल में थोड़ा सा सुकून भर दिया था। बाहर शाम आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी और शहर की फिजा पर धुंधले साए फैलने लगे थे। फार्म हाउस के लॉन में हल्की हवा दरख्तों को छू रही थी, मगर सरयाल के जहन में अगला कदम वाजिया था। उसने जरूरी सामान एक बैग में रखा। वो सिर्फ चंद कपड़े लेने घर जा रहा था। वापसी पर उसने बाजार से कशमाला के लिए भी कुछ लिबास खरीदने का इरादा किया, क्योंकि अब वो उसे तन्हा छोड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। घर पहुंचकर वो खामोशी से सीढ़ियां चढ़ा, आहिस्ता सामान समेटा और वापसी के लिए मुड़ा ही था कि नीचे से आती आवाज ने उसे रोक दिया। कहाँ जा रहे हो सरयाल? मिसेस खान सीढ़ियां उतर रही थी। उनकी नजर फौरन उसके हाथ में पकड़े बैग पर पड़ी और माथे पर बल उभर आए। सरयाल ने एक लम्हे को आंखें बंद की। वो चाहता था कि चुपचाप निकल जाए, मगर अब वजाहत देना लाजिम था। अच्छा हुआ आप मिल गई मॉम, वो मामूल के लहजे में बोला। दोस्तों के साथ चंद दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। नॉर्दर्न एरियाज का प्लान है। बस मुख्तसर सा ट्रिप है, जल्द वापस आ जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। मिसेस खान ने नागवारी से उसे देखा। तुम कभी घर में भी ठहरोगे कि नहीं? कभी यहाँ कभी वहाँ। उनकी चुंचलाहट में सुबह से चली आ रही परेशानी शामिल थी। सरयाल ने नरम लहजे में कहा, मॉम, कशमाला मिल जाएगी और जहां भी होगी महफूज होगी। आप चाहती हैं अगर वो गई है तो उसके पीछे वजह भी होगी। वो माँ के माथे को चूमकर मुस्कुरा दिया और तेजी से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने गाड़ी गेट से बाहर निकाली, सामने से आती एक गाड़ी उसके रूबरू आकर रुक गई। दोनों गाड़ियां आमने सामने थी। वो बारान था। बारान गाड़ी से उतरा तो उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। आंखों के नीचे स्याह हल्के साफ बता रहे थे कि वो रात भर सो नहीं सका। परेशानी और गुस्सा उसके चेहरे पर नुमाया थे। सरयाल भी इत्मीनान से गाड़ी से निकला। उसके लोगों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अस्सलाम वालेकुम दुल्हे मियाँ, उसने तंजिया अंदाज में कहा। क्या हाल है? लगता है हालात कुछ ज्यादा ही खराब हैं। बारान की आंखों में चिंगारियां सी लपकी। अपनी फजूल बातें बंद रखो। मुझे शक है ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुमने ही कशमाला को भड़काया होगा। सरयाल बेसाख्ता हंस पड़ा। तुम्हें वाकई लगता है कि कशमाला मेरी बात मान लेगी? वो तो किसी की नहीं सुनती। वो आराम से अपनी गाड़ी के पोंट से टेक लगाकर खड़ा हो गया, जैसे उस सारी सूरत हाल से महफूज हो रहा हो। वैसे याद है, उसने कदरे छुपकर बारान की आंखों में देखा। कुछ दिन पहले तुम बड़े एतमाद से कह रहे थे कि मेरी आंखों के सामने कशमाला से शादी करोगे और फिर उस पर अपना हक जताओगे। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सवाल दागा। क्या हुआ इस चैलेंज का? बारान के चेहरे पर गुस्सा और बेबसी एक साथ उभर आए। उसकी मुठ्ठियां भींच गईं, मगर अल्फाज जैसे हलक में अटक गए। सरयाल सीधा होकर खड़ा हुआ। हर खेल इतना आसान नहीं होता बारान। कुछ चालें सोच समझकर चलनी पड़ती हैं। हवा में तनाव बढ़ गया था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे।
ایک کے چہرے پر اشتعال، دوسرے کے لبوں پر پراسرار سکون۔ شام مکمل طور پر ڈھل چکی تھی اور اس اندھیرے میں آنے والے طوفان کی آہٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ باران کے چہرے پر غصہ اور انتقام کی آگ صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کی آواز میں دھونس اور شدید خطرہ جھلک رہا تھا۔ اگر اس سارے معاملے میں تمہارا ذرا بھی ہاتھ سریال خان، تو یاد رکھو تم بچو گے نہیں۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، اور اگر تم نے کشمالہ کو کہیں چھپا رکھا ہے تو اسے فوراً سامنے لے آؤ، ورنہ وہ مرے گی اور تم بھی اس کے ساتھ۔ تم دونوں کی وجہ سے جو بدنامی مجھے اس پورے شہر میں ہوئی ہے، اس کا خمیازہ تم پہ بھگتنا پڑے گا۔ سریال نے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے سر جھکا لیا اور ایک لمحے کے لیے ہلکی سی مسکراہٹ چھپائی۔ ارے یہ اپنی توپیں میری طرف مت کرو، اور یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں کشمالہ حاکم کے غرور اور انا والے وجود کو لے کر کہیں بھاگوں گا؟ وہ اپنی مرضی سے بھاگی ہوگی، اپنے کسی دوست کے ساتھ۔ مجھے اس کا کیا لینا دینا؟ اب میں چلتا ہوں، مجھے بہت کام ہے۔ تم اپنی بھاگی ہوئی دلہن کو تلاش کرو۔ سریال نے طنزیہ انداز میں مسکرا کر گاڑی میں بیٹھا ریورس کی، باران کی گاڑی کے پاس سے گزرا اور آگے بڑھ گیا۔ باران کے جانے کے بعد حاکم صاحب گیٹ کی جانب آئے، جہاں وہ باران کو کھڑا دیکھ رہے تھے۔ ارے باران بیٹا، بیٹھو، پولیس کشمالہ کو ڈھونڈ رہی ہے، جلد ہی وہ مل جائے گی، تم فکر مت کرو، یقین رکھو۔ اس نے شاید کچھ نادانی میں یہ فیصلہ کیا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس اپنی بیٹی کو معاف کر دو۔ باران نے جھکی ہوئی گردن کے ساتھ والد کی طرف دیکھا۔ انکل، آپ نے سریال کے بدلے ہوئے انداز دیکھے ہیں؟ مجھے یقین ہے کشمالہ کو غائب کرنے میں اسی کا ہاتھ ہے۔ حاکم صاحب حیران اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا یہ تم کہہ رہے ہو؟ باران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ ابھی میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، مگر میں ضرور ڈھونڈوں گا، اور اگر کشمالہ سریال کے پاس ہوئی تو اس کی ہڈی پسلی توڑ دوں گا۔ باران نے موبائل فون اٹھایا اور اپنے خاص آدمی کو ہدایت دی۔ اس کا ہر پل نوٹ کرو، مجھے جاننا ہے سریال کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں باران اپنی گاڑی میں واپس آ رہا تھا۔ اس کے دل میں کشمالہ سے بدلہ لینے کا عزم پکا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا کشمالہ حاکم، تمہارے ساتھ ایسا سلوک ہوگا کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ اسی رات سریال کی گاڑی فارم ہاؤس میں داخل ہوئی۔ وہ شاپنگ بیگ اٹھائے لاؤنج میں داخل ہوا اور کشمالہ کو وہاں چکر لگاتے دیکھ کر مسکرایا۔ کشمالہ نے جیسے ہی سریال کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سکون کی ایک جھلک آئی۔ تنہائی کا خوف کچھ کم ہو گیا اور اب اسے لگا کہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ سریال کشمالہ کے قریب آیا، ہاتھ میں شاپنگ کے بیگ پکڑے ہوئے تھے۔ یہ لو تمہارے لیے لایا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا اور سارے بیگ اس کی طرف بڑھا دیے۔ کشمالہ نے ایک بیگ دیکھ کر حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میرا کچھ سامان ہے، اب جب یہاں رہو گی تو ضرورت بھی پڑے گی، سریال نے آرام سے جواب دیا۔ اس کی یہ بات سن کر کشمالہ کے دل کو سکون ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ اب وہ تنہا نہیں ہے اور سریال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ کچھ نہ کچھ جھگڑے ہوتے بھی تھے۔ اس لمحے میں کشمالہ نے محسوس کیا کہ اس کے لیے سریال کی موجودگی کتنی اہم ہے۔ اگرچہ وہ دونوں اکثر چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں پڑتے، مگر وہ کرائم پارٹنرز بھی تھے۔ سوسائٹی میں ہر چھوٹی موٹی حرکت میں دونوں ساتھ ہوتے، کوئی نہ کوئی پنگا کرتے اور وقت آنے پر بہترین ٹیم بن جاتے۔ سریال، کشمالہ نے تھینک یو سو مچ شکر گزاری کے ساتھ کہا۔ اس کی آواز میں ہلکا سا رنج اور جذباتی اثر تھا۔ سریال نے مسکرا کر کہا، ایسا مت کہو کشمالہ حاکم، ورنہ مجھے لگے گا تم کشمالہ حاکم نہیں ہو۔ کشمالہ ہنس پڑی اور دونوں کے درمیان چھائی کشیدگی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ پلیز کسی میڈ کا انتظام بھی کر دو، اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ سریال کمرے سے پلٹ کر بولا، تم سارا دن یہاں کیا کر رہی ہو؟ اگر میڈ رکھیں گے تو جاسوسی کر سکتی ہے، اور ویسے بھی صفائی خود کر لیا کرو، وقت بھی گزر جائے گا اور صفائی بھی ہو جائے گی۔ کشمالہ نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا اور کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سریال ہنس پڑا اور کمرے میں جا کر غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد کشمالہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چھا گئی۔ اسے بس یہی بہت تھا کہ سریال اس کے ساتھ فارم ہاؤس پر موجود ہے۔ کشمالہ غائب ہوئے تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا تھا، اور اسی دوران سریال مسلسل اس کے ساتھ فارم ہاؤس پر رہا۔ باران شاہ کا ایک آدمی مسلسل سریال پر نظر رکھے ہوئے تھا، اور جو معلومات باران کو چاہیے تھی وہ اس کے آدمی نے پہنچا دی تھی۔ اب باران شاہ حاکم صاحب سفیان شاہ اور کچھ آدمیوں کے ساتھ فارم ہاؤس پر پہنچ چکا تھا۔ وہ اپنی گاڑی فارم ہاؤس کے سامنے روکے، ہاتھ میں گن پکڑے لاؤنج کی طرف بڑھا۔
اور دھار مارتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سریال اور کشمالا جو صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر مووی دیکھ رہے تھے اچانک ہڑبڑا گئے اور دروازے کی طرف دیکھا۔ کشمالا نے دروازے میں کھڑے سب لوگوں کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے کانپنا شروع کر دیا۔ سریال فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور وہ بھی صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب ہو گئی۔ باران کی آنکھوں میں غصہ اور دھونس صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سریال کی طرف بڑھ رہا تھا اور کشمالا نے فوراً سریال کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے وہ چاہتی ہو کہ کوئی خطرہ اس سے چھو نہ سکے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے فارم ہاؤس میں اس طرح سے گھسنے کی؟ باران نے غصے میں چلایا۔ سریال نے قدم آگے بڑھا کر اسے ٹکرایا۔ اچھا تم اپنی ہمت کی بات کرتے ہو اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ میری ہونے والی بیوی کو یہاں چھپا کر رکھا ہے بنا کسی رشتے کے یہاں رکھنے کی؟ باران نے سریال کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی مگر سریال ایک جھٹکے سے اپنا گریبان آزاد کروا گیا۔ خبردار کہ ایک لفظ بھی بکواس کی یا کشمالا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھو، تمہاری جان نہیں بچے گی۔ باران کشمالا کی طرف دیکھ رہا تھا تو سریال پر غصے کا طوفان اٹھا اور اس نے زوردار مکہ مارا باران کے جبڑے پر سیدھا۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ ہوتا حاکم صاحب نے دونوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ بس کر جاؤ، تم دونوں بعد میں میرے سامنے نپٹو گے، پہلے میں اپنی بیٹی سے بات کروں گا۔ انہوں نے غصے سے کشمالا کی طرف قدم بڑھایا۔ کشمالا ڈر کے مارے سریال کے پیچھے چھپنے لگی۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ اپنے باپ کی عزت کو دو کوڑی کا کرتے ہوئے یہاں کیا کر رہی ہو؟ حاکم صاحب نے سختی سے کہا اور کشمالا کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ سریال نے فوراً کشمالا کا دوسرا بازو پکڑ لیا۔ حاکم صاحب نے حیرت سے سریال کو دیکھا۔ سوری انکل، لیکن آپ میری بیوی کو میری اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ سریال نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ لفظ بیوی وہاں موجود ہر شخص کے کانوں میں بجلی کی طرح گونج گیا۔ حاکم صاحب کے چہرے پر شدید غصہ اور حیرت دونوں تھے۔ سریال نے سکون سے اپنی جیب سے نکاح نامہ نکال کر سب کے سامنے رکھ دیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میں نے کشمالا سے نکاح کیا ہے۔ حاکم صاحب اور باقی سب لوگ نکاح نامہ دیکھ کر بے یقینی اور حیرت کے درمیان پھنس گئے۔ نکاح نامہ پر سریال کے والدین کے دستخط بھی موجود تھے۔ کشمالا فوراً سریال کے پیچھے چھپ گئی، جیسے وہ سمجھ گئی ہو کہ یہاں موجود سب لوگوں سے زیادہ اسے محفوظ رکھنے والا صرف یہی شخص تھا۔ ان کی نگاہیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور لمحے بھر کے لیے وہ دونوں پھر سے اس رات میں واپس چلے گئے جب سریال گھر سے کپڑے لے کر فارم ہاؤس کے لیے نکلا تھا اور پہلی بار ان کی تقدیر ایک ساتھ جڑ گئی تھی۔ مسز خان نے مسٹر ارمان کے پاس قدم بڑھایا جو اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھے کسی فائل کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہے سریال کل رات سے کچھ بدلا سا لگ رہا ہے، مسز خان نے فکر مندی سے کہا۔ ارمان خان نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان کی بیوی کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ مسز خان نے آگے بڑھ کر کہا، وہ مالا سے جتنا مرضی جھگڑے لیکن اس کی فکر کرتا ہے اور کشمالا رات سے غائب ہے۔ اگر کچھ برا ہو جائے تو ہمیں اسے فوراً ڈھونڈنا چاہیے۔ اب جلدی اٹھیں۔ ارمان خان کچھ سوچنے سے پہلے ہی مسز خان کے بازو پکڑ کر گھر سے باہر نکل گئے۔ وہ سیدھا سریال کی گاڑی کے پیچھے چل پڑے جو شاپنگ مال سے فارم ہاؤس واپس آ چکی تھی۔ کشمالا بھی اپنے کمرے میں سریال سے بحث کر رہی تھی کہ لاؤنج کا دروازہ کھلا اور مسز خان اور مسٹر ارمان خان اندر داخل ہوئے۔ کشمالا جانی پہچانی آواز سنتے ہی کشمالا نے حیرت سے پیچھے دیکھا اور آنٹی کو دیکھ کر شدید حیران رہ گئی۔ مسز خان نے اپنے شوہر کو تابیدی نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں دیکھا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ کشمالا شرمندہ سی نگاہیں چکائی کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں مسز خان اور ارمان خان کے سامنے بیٹھ گئے۔ مسز خان نے غصے میں کہا، تم لوگوں نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، تمہیں احساس ہے کہ اگر تمہارے باپ کو پتہ چلا کہ تم سریال کے ساتھ ہو تو تم دونوں کی جان خطرے میں بھی پڑ سکتی ہے۔ کشمالا نے بے بسی سے کہا، آنٹی اس باران سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنی جان دے دوں۔ مسز خان نے سریال کو گھورتے ہوئے پوچھا، یہ تمہارا دوستوں کے ساتھ ٹرپ تھا؟ سریال بس دانت نکال کر رہ گیا اور مسٹر ارمان سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ مسز خان لاؤنج میں چکر لگاتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی۔ آخر کار وہ بولی، میں نے تم دونوں کا حل نکال لیا ہے۔ تم یہاں رہو جیسے مرضی لیکن تم دونوں بنا کسی رشتے کے یہاں مستقل نہیں رہو گے۔ سریال اور کشمالا نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب موم؟ سریال نے پوچھا۔
ابھی تک بات سمجھ نہیں پا رہی؟ مسز خان نے واضح کہا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری حفاظت کریں تو فوراً سریال سے نکاح کرنا ہوگا، اور یہ نکاح عارضی نہیں ہوگا۔ تم دونوں کو ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہوگا۔ کشمالا کے لیے سن کر ایک دم جیسے زمین کھسک گئی، اور سریال کے ہوش میں بھی پہلی بار واقعی حیرت اور سنجیدگی کی لہر دوڑ گئی۔ مسز خان نے کشمالا کی طرف دیکھ کر کہا، تم سوچو مالا، تم سے شادی کون کرے گا؟ تم گھر سے بھاگ چکی ہو، اور سریال، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل پرفیکٹ ہو۔ میں جانتی ہوں تم دونوں جتنا مرضی جھگڑ لو، مگر دل میں ایک دوسرے کی پرواہ بہت کرتے ہو۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں تو پہلے ہی تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ شاید یہی طریقہ تھا جس سے یہ ہونا تھا۔ کشمالا کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مسز خان نے سخت لہجے میں کہا، اگر تم چاہتی ہو کہ تم ساری زندگی محفوظ رہو تو تمہیں نکاح کے لیے راضی ہونا ہوگا۔ میں تمہیں تمہارے باپ سے معافی دلواؤں کہ بس شاباش نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ۔ اور یوں مسز خان کے زور دینے پر اسی رات سریال اور کشمالا کا نکاح ہو چکا تھا۔ باران دور سے غصے سے انہیں گھور رہا تھا۔ سریال نے صاف الفاظ میں کشمالا کے باپ کو بتایا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ صرف قرض کی وجہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ باران کشمالا سے تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ نکاح تو بس ڈرامہ تھا۔ اصل مقصد کشمالا کی عزت مجروح کرنا اور اس پر دسترس پانا تھا۔ میں اپنی زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ باران کی آنکھوں میں غصہ چل رہا تھا۔ اس نے فوراً گن اٹھائی، مگر سریال نے چالاکی سے اسے ایک جھٹکے کے ساتھ اس کے ہاتھ پر پاؤں مارا۔ گن دور جا گری اور وہ کھڑے کھڑے حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور ہوتا، مسٹر ارمان اور مسز خان بھی فارم ہاؤس میں داخل ہو گئے۔ ماحول شدید گرم ہو چکا تھا۔ کشمالا اپنی بے بسی پر رونے لگی۔ وہ اپنے باپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ ارمان خان نے جیب سے چیک نکالا اور باران کے ہاتھ میں رکھا، پھر سفیان شاہ کی طرف دیکھ کر کہا، یہ وہ پیسے ہیں جو آپ نے حاکم صاحب کو دیے تھے، سود سمیت واپس کر دیے ہیں۔ اب کشمالا سے شادی کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں ہے۔ سفیان شاہ اپنی بے عزتی پر کلس کر رہ گئے تھے، اور مزید ذلت برداشت کرنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ باران کا بازو پکڑ کر اسے فارم ہاؤس سے باہر لے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ارمان خان نے حاکم صاحب سے بات کی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا ان لوگوں سے دور رہیں، لیکن نہیں، آپ نے ان سے قرض لیا۔ ہمارے پاس لے سکتے تھے، پھر بھی سب کچھ درست ہو گیا۔ کشمالا نے دل ہی دل میں سکون محسوس کیا۔ اب وہ آزاد تھی اور سریال اس کا محافظ بن چکا تھا، جبکہ باران اور سفیان شاہ کی سازشیں مکمل طور پر ناکام ہو چکی تھی۔ مسز خان نے حاکم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھ لیں، ان لوگوں کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا کیا حال ہو گیا ہے۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ دونوں جوان بچے اکیلے یہاں رہیں، اس لیے ہم نے ان کا نکاح کروا دیا ہے، کیونکہ جہاں دو لوگ تنہا ہوں وہاں تیسرا شیطان ضرور آ جاتا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ کشمالا سریال کے ساتھ خوش رہے گی۔ بس آپ خوشی خوشی کشمالا کو معاف کر دیں اور یہ رشتہ ہمیں دے دیں۔ مسٹر ارمان کی خاموشی کے بعد مسز خان نے حاکم صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ حاکم صاحب پہلے ہی سریال اور اس کے والد کے کیے گئے احسان پر شرمندہ ہو چکے تھے، اور آگے بڑھے اور کشمالا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کشمالا نے دل سے شکر ادا کیا کہ اس کے والد نے اسے معاف کر دیا تھا۔ تم اس کے ساتھ خوش ہو؟ حاکم صاحب نے ایک نظر سریال پر ڈالی۔ کشمالا کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے لمحات گم گئے۔ سریال نے اس کے لیے پورا ایک ہفتہ فارم ہاؤس میں گزارا، کسی بھی کام کے لیے نہیں گیا۔ اس نے کشمالا کی خاطر اپنی ساری سرگرمیاں معطل کر دی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کشمالا کو تنہائی کا شدید خوف ہے۔ یہ سوچ کر کشمالا کے دل میں خوشی کا سیلاب آ گیا۔ اس نے جھک کر سر ہلایا تو حاکم صاحب نے مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن سریال کو باقاعدہ بارات لے کر آنا ہوگا، تب میں کشمالا کو اس کے ساتھ رخصت کروں گا۔ سب سن کر ہنس پڑے۔ کشمالا سریال کے ساتھ قریب گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شکریہ میری حفاظت کرنے کے لیے، اس نے نم آنکھوں سے کہا۔ شکریہ مجھ جیسی مغرور کشمالا حاکم سے محبت کرنے کے لیے اور مجھے بدلنے کے لیے۔ سریال مسکرا کر اس کے قریب جھکا اور اس کا ماتھا چوم لیا۔ کشمالا چونک کر پیچھے ہٹی، دیکھتے ہوئے کہ مسٹر حاکم، مسٹر ارمان اور مسز خان باتوں میں مصروف ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اس کے والدین نے یہ منظر نہیں دیکھا۔ پھر اس نے گھورا کہ سریال کو دیکھا۔
جس نے اسے آنکھ مار دی۔ کشمالہ شرما کر سر جھکا گئی۔ دل میں اس نے سوچا بے شک اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بہترین انتخاب رکھتا ہے، ہم بس بہتر کے پیچھے بھاگتے ہیں اور وہ ہمیں بہترین عطا کر دیتا ہے۔